بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم ست قیل ما ہن یا رسول اللہ قال اذا لقیتہ فسلم علیہ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَشَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام رواہ مسلم کتاب السلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ عرض کیا گیا وہ کیا ہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو مسلمان سے ملے تو اس کو سلام کر، اور جب وہ تجھے دعوت دے تو قبول کر، اور جب وہ تجھ سے بھلائی چاہے تو اس سے بھلائی کر، اور جب اسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اسے یہ دعا دے یرحمک اللہ، اور جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کر، اور جب اس کی وفات ہو تو اس کے جنازے کے ساتھ جا۔ معزز سامعین کرام، میں نے ابھی آپ کے سامنے مسلم شریف کی حدیث پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ انسان اپنی فطرت میں شہریت پسند ہے، باہمی تعاون کے بغیر ان کی سماجی زندگی صحیح رخ اختیار نہیں کر سکتی۔ سماج میں اور معاشرے میں باہمی تعاون کا دار و مدار اس پر ہے کہ لوگ آپس میں غمگسار، ہمدرد، رحم دل، شفیق و مہربان ہوں۔ اس بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے مربوط کرنے اور جوڑنے کے لیے یہ 6 اصول مقرر کیے ہیں، جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ اس حق کو ہم تمام مسلمانوں کو ادا کرنا ہے، اور مختصر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم باتیں بتائی ہیں۔ ہم تمام لوگ اس پر غور کریں اور دیکھیں کہ کیا مسلمان پر جو 6 حق ہیں وہ ادا کر رہے ہیں۔ پہلا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ السلام علیکم کہو، یعنی جب تم کسی سے ملو، چاہے تم پہچان رہے ہو چاہے پہچان نہ رہے ہو، اس کو تم السلام علیکم کہو۔ السلام علیکم کہنا یہ مسنون ہے، یہ سنت ہے، اور اس کے جواب میں وعلیکم السلام کہنا واجب ہے۔ اگر وہ علیکم السلام نہ کہے، سلام کا جواب اگر وہ نہیں دیتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، اس لیے کہ واجب کو چھوڑنے والا ہوگا۔ تو سلام کا جواب دینا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں مسلمان بھائیوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ بہت سے مسلمان بھائی ایسے ہیں جن کو سلام کیا جاتا ہے اور وہ سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں، ناراض رہنے کی وجہ سے، بول چال نہ ہونے کی وجہ سے۔ لیکن شریعت کا حکم یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے مسلمانوں کو کہ جب ہم کسی مسلمان کو سلام کریں تو سامنے والے مسلمان بھائیوں چاہیے کہ وہ جواب دے، اور یہ جواب دینا ضروری ہے۔ اگر سلام کا جواب نہیں دیا تو گناہ گار ہوگا۔ دوسری بات اللہ کے رسول نے فرمائی کہ جب وہ تم کو دعوت دے تو اس کو قبول کرو۔ دعوت کھانے پہ بلائے، شادی میں بلائے، ولیمے کی دعوت دے، کسی بھی موقع پر دعوت دے، تو اگر کوئی عذر شرعی واقعی نہ ہو تو اس دعوت کو قبول کرنا چاہیے، ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ ہمارے ہاں لوگ
ان لوگوں کی دعوت کو بڑی جلدی قبول کر لیتے ہیں. کسی بڑے گھر سے کسی سرمایہ دار نے دعوت دی، کسی دولت مند آدمی نے دعوت دی، کسی صاحب اثر و رسوخ نے دعوت دی، تو اس کی دعوت قبول کرنے میں فخر سمجھتے ہیں اور وہاں تک پہنچتے ہیں. لیکن ہمارے ہی سماج کا اگر کوئی غریب آدمی، کوئی دوسری برادری کا آدمی اگر وہ دعوت دے تو ہم کیا ہے اپنی اس کو آر سمجھتے ہیں اور بے عزتی محسوس کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ عام آدمی میں نہیں، ہمارے سماج میں خوشحال لوگوں کے اندر یہ عیب نہیں ہے، ہمارے علماء کے اندر بھی عیب ہے، مفتیان کرام کے اندر بھی یہ عیب پایا جاتا ہے کہ اگر کسی دولت مند اور سرمایہ دار آدمی نے کسی مفتی اور عالم دین کو بلا لیا اپنے ہاں تو بھاگتے ہوئے چلے جائیں گے، وہاں وہ کچھ بھی نہیں سوچیں گے. تو ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان، پڑھے لکھے لوگوں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، یہ عیب پایا جاتا ہے. اور اگر وہی سماج کا کوئی غریب آدمی، کوئی کمزور آدمی، کسی دوسری برادری کا انصاری ہے یا اور حجام ہے یا اس طرح کا کوئی آدمی اگر دعوت دے تو وہی عالم دین اور مفتیان کرام اپنی آر سمجھتے ہیں اس کی دعوت قبول کرنے میں. جبکہ بڑے خلوص کے ساتھ کمزور طبقے کے لوگ جو دعوت دیتے ہیں وہ بہت خلوص کے ساتھ دیتے ہیں، اور ہمیں ان کی دعوت میں شرکت کرنی چاہیے تاکہ وہ یہ محسوس نہ کریں کہ ہم غریب تھے یا ہم کسی دوسری برادری سے تعلق رکھتے تھے اس لیے ہماری دعوت کو انہوں نے قبول نہیں کیا. اللہ کے رسول کی تعلیم یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر دعوت دے رہا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے. تیسری چیز اللہ کے رسول نے فرمائی کہ جب کیا ہے وہ تجھ سے بھلائی چاہے، کوئی مسلمان کسی مسلمان سے بھلائی چاہے تو اس سے بھلائی کر. اگر کوئی مشورہ چاہ رہا ہے، کسی معاملے میں وہ مشورہ طلب کر رہا ہے تو اخلاص نیت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ جو ہے اس کو مشورہ دینا چاہیے، اور اچھا مشورہ دینا چاہیے جو اس کے لیے مفید ہو، جو اس کے لیے فائدہ مند ہو. آپ ایسا مشورہ اس کو نہ دیں کہ جو اس کو نقصان دے، جو اس کو خسارے میں ڈال دے. ایسا مشورہ نہ دیجیے، بلکہ اگر وہ خیرخواہی کا طالب ہے اور وہ بھلائی کا طالب ہے تو آپ اس کے ساتھ بھلائی کیجیے. اور چوتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب کوئی چھینکے اور وہ الحمدللہ اگر کہہ رہا ہے تو اس کے جواب میں یا رحمک اللہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے. الحمدللہ کا مطلب یہ کہ اللہ کا شکر، اور اس کے جواب میں جو سنے الحمدللہ اس کے جواب میں کہے یا رحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے. اور اسی طرح پانچویں چیز جو اللہ کے رسول نے فرمائی، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو. کوئی مسلمان بھائی ہمارے پڑوس میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا چاہیے. یہ کار ثواب ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. لیکن اس میں بھی یہاں پر بھی ہمارے یہاں لوگ بڑے آدمیوں کے ہاں بڑی جلدی عیادت کرتے ہیں، ہاسپٹل تک جاتے ہیں، اپنا خرچ بھی کرتے ہیں. اور اگر اعظم گڑھ میں ایڈمٹ ہے، کسی بڑے شہر میں ایڈمٹ ہے تو کوشش کرتے ہیں وہاں پہنچ جائیں. لیکن کوئی غریب بیچارہ بیمار ہے، پڑوسی ہی میں ہے، لیکن توفیق نہیں ہوتی کہ اس کی عیادت کر لیں. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریض کی عیادت کرنی چاہیے. بیمار کی عیادت کرنا بھی مسنون ہے، بشرطے کہ کوئی اور آدمی اس کی تیمارداری اور علاج و معالجہ میں دلچسپی لے رہا ہو، ورنہ ضروری اور واجب ہے. اگر دوسرے لوگ علاج معالجہ میں وہ دلچسپی لے رہے ہیں تب تو مسنون ہے، لیکن اگر کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے تو واجب اور ضروری ہے. جو شخص بے یار و مددگار مریض کی عیادت نہ کرے وہ نہ صرف یہ کہ اس کے اجر سے محروم ہے بلکہ اس کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے گناہ گار بھی ہوگا. اس لیے ہمیں مریضوں کی عیادت کرنی چاہیے اور پہنچنا چاہیے، خیریت معلوم کرنی چاہیے، اور اس کی تسلی کے لیے، اس کی تسلی کے لیے چند کلمے کہنے چاہیے، اس کی دلجوئی کرنی چاہیے، اس کو ڈھارس بتانی چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے اس کا تعاون بھی کرنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس بے یار و مددگار مریض کا تعاون کریں. کسی مسلمان سے خیرخواہی کے معنی یہی ہے کہ اسے دھوکہ نہ دیا جائے، اس سے مداحنت نہیں کی جائے، اس کو مفید مشورے سے نوازا جائے
بلکہ نہایت خلوص دل سے اس کی مدد کی جائے. اور آخری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب اس کی وفات ہو تو اس کے جنازے کے ساتھ جا. یہاں بھی لوگ اپنا نام اور اپنے کو دکھانے کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی کسی بڑے آدمی کے جنازے میں، کسی سرمایہ دار کے جنازے میں، کوئی صاحب اثر ہے، اثر و رسوخ والا ہے تو اس کے جنازے میں، کوئی بہت مشہور سیاسی لیڈر ہے اس کے جنازے میں جاتے ہیں، لیکن غریب کے جنازے میں اجتناب کرتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو غریبوں کے جنازے میں نہیں جاتے، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب وہ وفات پا جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، اس کی تدفین میں شرکت کرو اور اس کے گھر پہ جاؤ، تعزیتی کلمات کہو اس کے بچوں سے اور ان کو تسلی دو. یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے اپنے مسلمان بھائی کے سلسلے میں. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بڑے لوگوں کے جنازے میں بڑی دل جمعی کے ساتھ اور شرکت کرتے ہیں، اور صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ ان کے گھر کے لوگ ہمیں دیکھ لیں کہ ہم آپ کے جنازے میں حاضر ہیں، آپ کے جو عزیز انتقال کیے ہیں ان کے جنازے میں ہم نے شرکت کی. یعنی شرکت کو بتلانے کے لیے وہ چلے جاتے ہیں. ایسے میں نہ ثواب ملے گا، اس کا کوئی حاصل نہیں. حکم یہ ہے کہ کوئی بھی کلمہ گو انسان اگر مر جائے اور کوئی عذر شرعی نہ ہو تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کے جنازے میں اور اس تدفین میں شرکت کریں. بالخصوص گاؤں میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو لازماً ہمیں شرکت کرنی چاہیے، الا کہ کوئی عذر شرعی پیش آ جائے یا کوئی ایسا ضروری کام آ جائے کہ آپ شریک نہ ہو سکیں تو یہ عذر ہے. لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے تو شرکت کرنی چاہیے. یہ تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دی ہے اس پر ہم غور کریں اور عمل پیرا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مسلمانوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.